نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم بکمالہ بلغ العلا بجمالہ کشف الدجا بقدومہ زال الوبا صلو علیہ دائما. پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی. آج زانوئے ازل نے صبحوں پہ انگڑائی لی، پھر مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی. مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوا. جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، کہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی. دلِ یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے، لبِ عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے. جو بن کے نور پھر دیدائے یعقوب میں آیا، کہ جس کے حسن کو یوسف نے نئے رنگ میں پایا. اللہ رب العزت کی لاتعداد حمد و ثنا کے بعد اپنی ارادتوں، محبتوں، عقیدتوں کا خراج پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر میں پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محترم و محتشم سامعین کرام، علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، بالخصوص صدر محفل، رونق محفل، بانی محفل، خادم العلماء والفقراء حضرت مولانا محمد گلباز قادری صاحب زیدہ مجدہ، فاضل محتشم برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محترم محمد وسیم قادری صاحب زیدہ مجدہ. مجھے حکم ارشاد کیا گیا، تکمیل حکم کے لیے حاضر ہوا ہوں. اپنے وقت میں رہ کر چند گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو کو سمیٹ لوں گا. دعا کریں آج کی اس نورانی محفل پاک کا صدقہ اللہ پاک میری زبان پر کلمت الحق کو جاری فرمائے اور ہم سبھی کو حق سچ سن کر اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. چوتھا سالانہ 12 روزہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے انعقاد پذیر ہے، جس میں محفل ہے. ماشاءاللہ میں حضور کے منبر پر ہوں اور جملے بھی ظاہر ہے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. میں کروڑہا سلام عقیدت پیش کرتا ہوں محترم جناب گلباز قادری صاحب کو، کہ کتنا عظیم مشن اس علاقے میں لے کے آئے اور ہر سال میلاد ہال میں 12 روزہ محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں. اللہ ان کا سایہ آل سنت کے سروں پر تاجر قائم و دائم فرمائے اور اللہ ان کی دینی کاوشوں کو میرا پروردگار اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کر انہیں ثواب جزیل عطا فرمائے.
صاحب وقت بڑا بیت چکا ہے. میں احباب میری طبیعت سے آشنا بھی ہیں, لمبی گفتگو کا قائل بھی نہیں ہوں. چند گھڑیاں چند لمحے آپ سے میں بھی گفتگو ہو کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف لے کے جاؤں گا. صدیوں قبل, صدیوں پہلے میرے مصطفیٰ کا میلاد باکمال ہوا تھا. صدیاں بیت چکی ہیں حضور کو دنیا پہ تشریف لائے ہوئے. صدیوں پہلے آقا الاسلام نے اپنے قدموں کی خیرات سے اس دھرتی کو نوازا تھا. صدیوں پہلے میرے محبوب اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے. لیکن آپ کبھی باہر نکلے نا اور ماحول کی شگفتگی کا مشاہدہ کریں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کل ہی آیا ہو. لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صدیوں پہلے حضور کا میلاد ہوا تھا اور صدیاں بیت چکی ہیں اور تم ہر سال حضور کا میلاد کرتے ہو. حضور ہر سال تو نہیں آتے. میں نے کہا قرآن کا دامن پکڑ کے جواب دے کے پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حضور ہر سال حقیقت میں نہیں آتے, لیکن آپ قرآن کا دامن پکڑ کے تجھے جواب دیتا ہوں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. 27ویں شب رمضان المبارک کی جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں, ایک بار قرآن کا نزول ہوا. سال بیت جانے کے بعد جب وہ شب آتی ہے, جب وہ عظیم گھڑیاں آتی ہیں, میرے رب کا اعلان ہوتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر. اگلے دن کا سورج طلوع ہونے تک جبریل امی کا نزول بھی ہوتا ہے, فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں, رحمتیں بھی تم پہ اتاری جاتی ہیں, سلامتیاں بھی تم پہ اتاری جاتی ہیں. میں نے کہا صاحب قرآن ہر سال تو نازل نہیں ہوتا پر رحمتیں ہر سال اترتی ہیں. یوں ہی ہر سال حضور کا میلاد تو نہیں ہوا پر سال بھر کے بعد جب وہ گھڑیاں آتی ہیں, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جب وہ گھڑیاں آتی ہیں, حضور کی ولادت تو ہر سال نہیں ہوتی پر آسمان سے رحمتیں زمین کا بوسہ لینے کے لیے ہر سال اترتی ہیں. اور رحمتیں آسمان سے زمین کا بوسہ لینے کے لیے ہر سال اترتی ہیں. اسی لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ امت کو فتویٰ عطا کیا تھا, عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, بس کان جدھر بھی لگائیے محبوب تیری ہی داستان. کہا تم جدھر بھی چلے جاؤ, ربیع النور کا چاند طلوع ہونے کی دیر ہے, جس گلی میں چلے جاؤ, جس نگر میں چلے جاؤ, جس محلے میں چلے جاؤ, جس قریہ اور بستی میں چلے جاؤ, تم جہاں پہ بھی جاؤ گے تمہیں ہر جگہ میرے محبوب کا ذکر ہوتا ہی نظر آئے گا. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, بس کان جدھر بھی لگائیے محبوب تیری ہی داستان ہے. قبلہ اتنا ذکر ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا مصطفیٰ کا جاری ہے. اتنا ذکر کسی کا نہیں سنا جتنا حضور کا جاری و ساری ہے. اتنا ذکر کسی کا نہیں ہوا جتنا میرے محبوب کا جاری ہے. اس لیے کہ وعدہ رہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور میرے اعلیٰ حضرت پھر جو ہے وہ قلم تڑپتی ہے تو پھر جواب دیتے ہیں, فرماتے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. ایک معنی تو اس کا یہ بنتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. میرے استاذ محترم ایک اور حسین انداز سے ترجمہ کیا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے محبوب ہم نے آپ کا ذکر کرنے والوں کا ذکر بلند فرما دیا. محبوب جو تیرے ذکر سے جڑ جاتا ہے ہم نے اس کا بھی ذکر بلند فرما دیا. علماء کی موجودگی میں موضوع کی طرف میں آتا ہوں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا, بڑے بڑے مورخین اٹھے ہیں اور بڑی بڑی جب تاریخ کا مطالعہ کرے تو قلم توڑ کے رکھ دیا انہوں نے. کوئی کہتا ہے جس وقت حلیمہ مکے میں داخل ہوئی تھی تو 7 دائیاں آئی تھی. ایک مورخ نے لکھا کہ 9 آئی تھی. ایک مورخ نے لکھا کہ 17 دائیاں آئی تھی. ایک مورخ نے لکھا کہ 13 دائیاں آئی تھی. کوئی کہتا ہے 7 مکے میں داخل ہوئی تھی, کوئی کہتا ہے 9 داخل ہوئی تھی, کوئی کہتا ہے 13 داخل ہوئی تھی, اور ایک مورخ نے لکھا کہ 17 دائیاں مکہ المکرمہ میں داخل ہوئی تھی. حضور کے منبر پہ علماء کی موجودگی میں میرا ایک ہی دعویٰ ہے, سوائے حلیمہ سعدیہ کے کسی دائی کا نام بتا دو. سوائے حلیمہ کے
کسی دائی کا نام بتا دو سوائے حلیمہ سعدیہ کے، کسی مائی کا نام بتا دو جو 7 آئی تھی، جو 9 آئی تھی، جو 13 داخل ہوئی تھی، جو 17 داخل ہوئی تھی، کسی ایک کا نام بتا دو تو تاریخ کے قلم خاموش ہو جاتے ہیں، کسی اور کا نام نہیں بتایا جاتا۔ میں کہتا ہوں بھرے مجمع میں 5 سال کے بچے کو بولو اور کہو کہ مصطفیٰ کی مائی کا نام کیا ہے تو تڑپ کے کہے گا اسے حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب جو تیرے ذکر سے جڑ جائے ہم اس کا ذکر بھی بلند فرما دیتے ہیں۔ حلیمہ نے مصطفیٰ کا دامن پکڑا، اب صبح قیامت تک کے لیے میرے رب نے اس کے ذکر کو بھی بلند فرما دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، محبوب جو تیرے ذکر سے جڑ جاتے ہیں ہم ان کا ذکر بھی صبح قیامت تک کے لیے بلند و بالا فرما دیتے ہیں۔ جو حضور سے جڑ جاتا ہے ہم اس کا ذکر بھی صبح قیامت تک کے لیے بلند و بالا فرما دیتے ہیں۔ آیت کریمہ تلاوت کی، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، محبوب اعلان کر دیجئے اپنی قوم میں جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہیں نصیب ہو جائے تو فَلْيَفْرَحُوا، رحمت خدا بندی اور فضل خدا بندی کے مل جانے پر خوشیوں کا اظہار کیا کرو، فرحت کا اظہار کرو، فَلْيَفْرَحُوا، خوشی منایا کرو، فرحت کا اظہار کیا کرو۔ میں وقت کے دامن میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے، 2 باتوں پر میرا عنوان ہوگا، ایک جشن میلاد اور ایک مقصد میلاد۔ اسی پہ میں 2-4 باتیں کر کے گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ حضور کے منبر پہ ہوں، میرا ارادہ ہے کہ آج رات میں نے گجرانوالہ کا سفر بھی کرنا ہے اور گلے کی جو نوعیت ہے وہ نظروں کے سامنے ہی ہے، لیکن میں آقا علیہ السلام کے میلاد پاک میں کوئی کسی کمی نقص کا جو ہے وہ میں مجال بھی نہیں رکھتا۔ جو اللہ پاک نے توفیق دی ہوئی ہے اس کا کرم ہے۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہم نے محبوب تیرا ذکر کرنے والوں کا ذکر بھی بلند فرما دیا ہے، تو کہا کہ فَلْيَفْرَحُوا، ایک جشن میلاد اور دوسرا مقصد میلاد۔ آؤ جشن میلاد کی طرف۔ 12 ربیع النور کی آمد ہے، میرے سمیت ہر شخص جو ہے وہ گلیوں بازاروں میں نکلے گا، حضور کی غلامی کا اظہار کرے گا۔ 12 ربیع النور کو ہم جھنڈے اٹھائیں گے اور غلامی رسول کا برملا اظہار کریں گے، لیکن میں جشن میلاد اور اس کے بعد مقصد میلاد تمہیں عطا کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر 8ویں محفل ہے، یکم سے لے کے آج تک علماء کرام حضور کی گن گیت ہی آپ کو سنائے جا رہے ہیں، تو میں بھی اسی کا سہارا لے کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ پہلا عنوان جشن میلاد، کہا فَلْيَفْرَحُوا، جب اللہ کا فضل اور رحمت تمہیں نصیب ہو تو پھر خوشیاں مناؤ۔ بڑا طویل عنوان ہے کہ اس فضل سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے اور اس رحمت سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جب تمہیں مصطفیٰ نصیب ہو جائیں تو پھر فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ۔ فَلْيَرْكَعُوا بھی کہہ سکتا تھا کہ تم رکوع میں جھک جاؤ، فَلْيَسْجُدُوا بھی اس کا حکم ہو سکتا تھا کہ تم سجدے کرو، فَلْيَصُومُوا بھی کہہ سکتا تھا کہ تم روزے رکھو۔ کہا صاحبو میں وہ کام تمہیں کہتا ہی نہیں حضور کی آمد پر جو میں خود نہیں کرتا۔ عبادت کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا، میں مقصد میلاد کی طرف بھی جاؤں گا۔ بڑا مقام عبادت کو عطا کیا، لیکن عبادت کا حکم تمہیں دیا، خود نہیں کرتا۔ نماز 700 مرتبہ کم و بیش قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، حکم دیتا ہے کہ تم کرو، خود نماز ادا نہیں کرتا۔ روزوں کا حکم دیا گیا کہ تم رکھو، خود روزہ نہیں رکھتا۔ بیت اللہ کا یہ طواف کا حکم دیتا ہے، خود نہیں کرتا۔ زکوٰۃ اگر تم صاحب نصاب ہو جاؤ، زکوٰۃ تم پہ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرو، خود ادا نہیں کرتا۔ اور صاحب یہ بھی اس کا کرم ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یہ بھی اس کا کرم ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں کرتا، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، ادا نہیں کرتا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ دی جاتی ہے مال کے حساب سے اور زکوٰۃ دی جاتی ہے گنتی کے حساب سے۔ بھئی اتنا میرے پاس مال ہے تو اس کو گنتی میں جب شمار کیا تو اتنی میرے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے۔ زکوٰۃ دی جاتی ہے شمار میں، اعداد میں، گنتی میں۔ یہ اس کا کرم ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے جو مصطفیٰ کے ماننے والے ہو جائیں کہ میں محمد کے یاروں کو بے حساب ہی عطا فرماؤں۔ زکوٰۃ تم دو گنتی کے حساب سے، میں نہیں دیتا، اور یہ کرم ہے کہ وہ نہیں دیتا کہ تم دیتے ہو گنتی میں شمار کر کے
کہا میں جو مصطفیٰ کے ماننے والے ہوتے ہیں پھر جب انہیں عطا کرتا ہوں تو بے شمار ہی عطا کرتا ہوں. تو کہا ان ساری چیزوں کا حکم دیتا ہے وہ خود نہیں کرتا. اور وہ جانتا تھا کہ صدیاں بیت جانے کے بعد کچھ ایسے بھی مصطفیٰ کے دیوانے ہوں گے جو تڑپیں گے جشن میلاد، جو تڑپیں گے کہ مالک کوئی تو ایسا عمل ہو، کوئی تو ایسا کام ہو جس کے کرنے پہ ہم فخر کریں کہ یہ ہمارا رب بھی کرتا ہے، اس میں ہمارا رب بھی ہمارے ساتھ شریک ہے. تو کہا ہاں دو کام ہے. میں جانتا تھا کہ روحیں تڑپیں گی، تو ایسا عمل ہو کہ جس میں رب بھی شریک ہو. تو کہا سن لو دو ایسے کام ہیں جو میں خود بھی کرتا ہوں، تم بھی کر لو تو تمہیں بھی اپنے ساتھ شمار کر لوں گا. مالک کون کون سے؟ کہا ایک مصطفیٰ کا میلاد کرنا اور دوسرا محمد مصطفیٰ پہ سلام پڑھنا. ایک مصطفیٰ پہ سلام پڑھنا اور دوسرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کرنا. بخاری و مسلم کے متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے. کریم آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے، پھر اچانک باہر تشریف لائے. صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے ہوئے تھے. ما اجلسکم، آقا علیہ السلام نے ان سے مخاطبہ فرمایا کس چیز نے تمہیں یہاں پہ بٹھایا؟ آگے وہ جواب دیتے ہیں نذکر اللہ علی ما ہدانا لدینہ. کہا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس نے ہمیں دین حق کی رہنمائی فرمائی. ومن علینا بک، اور آپ کی صورت میں جو اللہ نے نعمت عطا کی ہے اس پر اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی نعمتوں اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دین حق کی ہدایت عطا کی. اور دوسرا جو آپ کی صورت میں نعمت عظمیٰ خدا نے ہمیں عطا کی، اے پیارے محبوب اس کی اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں. جب یہ جملے بولے نا تیرے اور میرے رسول مسکرا پڑے. مسکرا کے فرمایا اس بات پہ قسم دیتے ہو کہ یہی کر رہے تھے، قسم دیتے ہو کہ یہی کر رہے تھے. اب صحابہ سے آقا علیہ السلام نے قسم لی، اس پہ قسم دیتے ہو؟ فوراً بولے آقا ہم قسم دیتے ہیں کہ یہی کچھ کر رہے تھے. پھر محبوب فرمانے لگے میرا قسم لینا اس مقصد کے لیے نہیں تھا کہ تمہارے قول میں یا تمہارے عمل میں کوئی شک شبہ تھا. کہا میں نے قسم تم سے اس بات پہ لی، تم یہاں بیٹھے یہ عمل کر رہے تھے، میں حجرے میں بیٹھا تھا. آتانی جبریل، جبریل میرے پاس آئے اور کہا محبوب باہر تو نکلی اور اپنے غلاموں سے کا عمل تو دیکھیے، یہ فرش زمین پہ بیٹھ کر نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور وہ عرش بری پر ان کے اس عمل پر فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے. وہ عرش بری پر فرشتوں میں ان کے اس عمل پر فخر فرما رہا ہے. کتنے نعمت گزار ہیں، کتنے شکر گزار ہیں. صدیوں پہلے ایک نعمت عطا کی تھی، صدیاں بیت جانے کے بعد بھی اس نعمت عظمیٰ پر آج بھی اس پروردگار کا شکر ادا فرما رہے ہیں. یہ کتنے شکر گزار ہیں کہ میں نے نعمت ان کو عطا کی. صدیاں بیت جانے کے بعد بھی اس خالق کائنات کی ملی ہوئی نعمت پر شکر ادا کر رہے ہیں. کہا ایک مصطفیٰ کا میلاد کرنا اور دوسرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام پڑھنا. کہا یہ دو عمل ہیں، جشن میلاد یہ دو عمل ہیں. اور پھر ساتھ ہی حکم بھی دے دیا فَلْيَفْرَحُوا، حکم بھی دے دیا کہ فرحت کا اظہار کرو. نماز میں کوئی کمی ہو جائے نا تو سجدہ صاحب لازم ہوا کہ عمل تیرا ہے میں نہیں کرتا، تو لہٰذا اپنے عمل کو بھی پورا بھی خود ہی کر. روزے میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو کہا فطرانہ ادا کر کے اس کمی کوتاہی کو دور کر لے. زکوٰۃ میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو کہا پوری بھی خود ہی کر لے. بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو کہا قربانی دے کے ہدی دے کے اس کا جو فدیہ ہے نا وہ بھی خود ہی ادا کر لے. اس لیے کہ یہ کام تیرے کرنے والے ہیں، میں نہیں کرتا. حکم دیتا ہوں لیکن خود نہیں کرتا. دو چیزیں ایسی ہیں، کہا مصطفیٰ کا میلاد اور مصطفیٰ پہ سلام. کہا غریبوں غربت کا بہانہ کر کے تو مصطفیٰ کا میلاد نہ چھوڑنا. فَلْيَفْرَحُوا، کتنا سستا میلاد تمہیں عطا کر رہا ہوں. آمد مصطفیٰ پہ صرف ہونٹوں پہ تبسم سجا لو، میں خالق کائنات مصطفیٰ کا میلاد کرنے کا جو ثواب عطا کر. فَلْيَفْرَحُوا، آمد مصطفیٰ پر تیرے ہونٹوں پہ صرف تبسم سج جائے، غربت کا بہانہ نہ کرنا، صرف تیرے ہونٹوں پر حضور قیامت کی خوشی آ جائے، میں خالق کائنات مصطفیٰ کے میلاد کرنے کا جو ثواب تمہیں عطا فرما دوں. اور کہا سلام میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس میں کوئی فرق رہ جائے تو پریشان نہ ہونا، کیونکہ میں خود بھی پڑھتا ہوں. تیری ہونے والی کمی کوتاہی کو میں خالق کائنات پورا بھی خود ہی فرما دوں.
تو مصطفیٰ پہ سلام پڑھتا رہو. محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دلائل الخیرات شریف ایک کتاب ہے جو سلسلہ چشتیہ میں جمعۃ المبارک سے شروع کی جاتی ہے اور اس کی منازل طے ہے، پھر اگلے جمعۃ المبارک پہ جا کے وہ ختم ہو جاتی ہے. سلام ساری کی ساری کتاب جو ہے وہ درود پاک پر لکھی ہوئی ہے. اس کی ابتدا بھی درود پاک سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا بھی درود پاک پہ ہوتی ہے. یہ تو ایک جمعے سے شروع ہوتی ہے نا تو دوسرے جمعے پر ختم ہو جاتی ہے. اس کی منازل جو ہے وہ علماء نے صوفیاء نے تشکیل دی ہوئی ہیں، تو جمعے سے پڑھتے ہیں تو اگلے جمعے پر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. حضور پر درود السلام کی ابتدا ہوتی ہے اور صلاۃ السلام کی انتہا بھی ہو جاتی ہے. میری لائبریری میں کتاب پڑھی ہوئی ہے جس کے 30 پارے ہیں درود پاک کے. خواجہ خواجگان خواجہ عبد الرحمن چھوربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہزارہ کی سرزمین سے ایک بزرگ گزرے ہیں. آپ ان کی تاریخ سیرت طیبہ اٹھا کے دیکھ لیں، جو ایک دن بھی سکول میں نہیں گئے تھے. میری لائبریری میں وہ پورے 30 پارے درود پاک کے پڑھے ہوئے ہیں الحمدللہ. اور بزرگوں نے حضور کے جسم کے عضو پر درود و سلام لکھا. جب 30 پارے مکمل کر لی نا درود پاک کے، تو کسی شخص نے آگے کہا اور اس نے آگے کہا کہ حضور اس سے آگے بھی اضافہ کر دیں، تو مسکرا پڑے. مسکرا کے فرمایا قرآن کے پارے بھی 30 ہی ہیں، حضور پر درود پاک کے پارے بھی 30 ہی رکھوں گا. اگر قرآن پاک کے 60 پارے ہوتے نا تو قسم ہے مصطفیٰ کی عزت و آبرو کی، میں مصطفیٰ پر 60 پارے درود و سلام کے لکھ دیتا. میرے جیسا نکمہ عالم دین اگر اس کو کھول کے بیٹھ جائے نا تو پڑھ تو لے گا پر اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ نہیں پائے گا. جو ایک دن بھی سکول نہ گیا ہو لیکن جب شرانہ مصطفیٰ سے لگا لے تو پھر بدلے میں محمد مصطفیٰ عطا کتنا فرماتے ہیں کہ 30 پارے محمد مصطفیٰ کے درود و سلام میں لکھ ڈالے. میری لائبریری میں پڑھے. تو دلائل الخیرات شریف یہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی. کسی شخص نے پوچھا آپ نے اس کتاب کو کا ابتدا بھی درود پاک سے اور انتہا بھی درود پاک سے اور ساری کتاب درود پاک پہ کیوں لکھی، سبب کیا ہے؟ محمد بن سلیمان جزولی جو مصر کے بزرگ تھے وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں واقعہ یہ پیش آیا، میں نے قسم کی کہ مصطفیٰ پر اب درود و سلام ہی لکھوں گا. کہتے ہیں واقعہ یہ پیش آیا کہ میں مصر میں آپ کا شورا تھا، بہت بڑے ولی کامل تھے. کہتے ہیں ایک دن سفر پہ جا رہا تھا، ظہر یا عصر کی نماز کا وقت تھا اور میں بے وضو تھا. تلاش کرتے کرتے ایک دیہات میں جب میں پہنچا نا تو مجھے کنواں مل گیا اور جب جھانک کے دیکھا تو کنویں میں پانی بھی موجود ہے. ایک مصطفیٰ کا میلاد کرنا اور دوسرا مصطفیٰ پر سلام پڑھنا، اللہ نے کتنا اعزاز اس کو عطا کی ہے. میں کہتا ہوں کہ جب 12 ربیع النور شریف کا دن ہو نا، خدا کی عزت کی قسم جب حضور کی غلامی کا اظہار کرے تو آپ کے لبوں پر درود و سلام کے ترانے سجے ہوئے ہونے چاہیے. کہتے ہیں کہ میں جب جھانک کے دیکھا نا تو کنویں میں پانی بھی موجود ہے لیکن وہاں پہ رسی اور ڈول نہیں تھا کہ میں پانی نکالتا اور وضو کر لیتا. کہتے ہیں اسی اسنا میں پریشان تھا. 7 یا 8 سال کی بچی جس کا گھر کنویں کی بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا، یہ کنویں اس کے ساتھ اس کی دیوار بنی ہوئی ہے، کچا مکان تھا اس غریب کا. 7-8 سال کی جو بچی تھی وہ اس چھت پہ کھیل رہی تھی. تو جب اس کی نظر مجھ پہ پڑی نا اس نے کہا من انتا، چچا تو کون ہے؟ تو کہتے میں نے کہا انا محمد بن سلیمان الجزولی، بیٹی میں محمد بن سلیمان جزولی ہوں. تو کہتے شورا تو تھا میری ولایت کا. اس نے کہا اچھا میں نے سنا ہے کہ آپ کا تو بہت بڑا نام ہے مصر کے شہر میں، تو میں دیکھ رہی ہوں آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہتے میں نے اس سے کہا بیٹی میں نے نماز ادا کرنی ہے، وضو نہیں ہے، کنویں میں پانی تو ہے پر نکالنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، تو رسی اور ڈول نہیں ہے کہ میں کنویں سے پانی نکال سکوں. کہتے جب میں نے یہ جملے بولے نا، لفظ ہے انت الذی یثنی علیک الخیر، بچی مسکرائی. اس نے کہا تیری شہرت کے ڈنکے پورے مصر میں بجتے ہیں اور عالم یہ ہے کہ تو کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتا. کہتے جب اس 7-8 سال کی بچی نے یہ جملے بولے نا تو میں نے کہا میری بیٹی شاید تو میری بات کو سمجھ نہیں پائی. کنویں میں پانی موجود ہے، نکالنے کے لیے کوئی رسی ڈول کا انتظام نہیں ہے. کہتے جب میں نے دوبارہ یہ جملے بولے نا بچی پھر مسکرائی اور اس نے مسکرا کے کہا دیکھ چچا کہ پھر کنویں سے پانی کیسے نکالتے ہیں.
کہتے میں نے کہا کیسے نکالتے ہیں؟ کہتے وہ اپنے چھت کے کنارے سے کنویں کی طرف جھکی نا اور اس نے اپنا تھوک کنویں کی طرف پھینک ڈالا. کہتے میں نے دیکھا کہ جب وہ تھوکنے لگی نا اور اس کا تھوک کنویں کی طرف آ گیا. کہتے لوگوں خدا کی عزت کی قسم اگلا اندازہ میں لگا ہی نہیں سکا. پہلے اس کا تھوک کنویں میں پہنچا یا پانی فوارے کی طرح ابل کر کنویں سے باہر نکل کے آیا. کہتے میں یہ جان ہی نہیں سکا کہ اس کا تھوک کنویں میں پہلے پہنچا یا پانی فوارے کی طرح ابل کر کنویں سے باہر نکلا. کہتے جب وہ کنواں فوارے کی طرح ابلنے لگا نا تو وہ مسکرائی اور مسکرا کے کہتی ہے چچا پانی کنویں سے یوں نکالتے ہیں. کہتے میں حیران ہوا, وضو تو بھول ہی گیا. میں نے کہا 7-8 سال کی عمر کی یہ بچی اور عمل کیا کر رہی ہے؟ میں نے اس سے کہا بیٹی یہ اعزاز خالق کائنات نے تجھے کیسے عطا کیا؟ بچی پھر مسکرانے لگی, مسکرا کے کہنے لگی اتنے بڑے خدا کے ولی ہو اور یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ اعزاز کیسے نصیب ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں یہ اعزاز کیسے نصیب ہوتے ہیں. بچی مسکرائی اور مسکرا کے کہا جب دن رات مصطفیٰ پہ درود پڑھتے رہے تو پروردگار یہ اعزاز عطا فرما دیتا ہے. جب دن رات مصطفیٰ پہ درود پڑھتے رہے. چاچا میری 7-8 سال کی عمر کو نہ دیکھ, میں بچوں میں کھیل رہی ہوں پھر بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھتی ہوں, کھانا کھا رہی ہوں لقمے کے ساتھ مصطفیٰ پہ درود پڑھتی ہوں. جب بار بار مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا جائے تو یہ میرا مالک یہ اعزاز اسے عطا ہی فرما دیتا ہے. کہتے میں وضو تو بھول گیا نا تو کہتے جب اس کی گفتگو سننے لگا نا بچی پھر میری جانب پلٹی اور اس نے پلٹ کے کہا چچا جانتے ہو جس پر میں درود پڑھتی ہوں وہ کون ہے؟ جس پر میں درود پڑھتی ہوں وہ کون ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا بیٹی جانتا تو ہوں پر مجھے محسوس یوں ہوتا ہے کہ زیادہ پہچانتی تو ہے, تو بتا دے کہ وہ کون ہے. بچی پھر مسکرائی اور پھول جھڑنے لگی. اس نے کہا چچا وہ ہے اگر وہ جنگلوں بیابانوں میں ڈیرے لگا لے تو جنگلی حیوان اپنی جھاڑیاں چھوڑ کر ان کے دامن رحمت میں پناہ لے لے. اللہ نے ان کو یہ اعزاز عطا کیا کہ جنگلی درندے ان کی دامن رحمت میں ان کے آغوش میں پناہ لے لے. اللہ نے یہ اعزاز میرے محبوب کو عطا کیا ہے. صاحبو غور کرو 7-8 سال کی بچی اگر مصطفیٰ پر درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنا لے اللہ کتنے اعزاز عطا کرتا ہے. اور جو شب و روز مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہو اور جو شب و روز مصطفیٰ کو یاد کرتا ہو میرا رب, اور جو شب و روز مصطفیٰ کی محافل میلاد میں آتا ہو اور مصطفیٰ کی ذات پہ مر مٹتا ہو میرا رب اس کی کتنی ناز برداریاں اٹھاتا ہوگا. ہم نے مصطفیٰ سے تعلق کو جوڑا ہی نہیں ہے, ہم حضور کے قریب ہوئے ہی نہیں ہیں, وگرنہ صلاۃ و سلام کو اللہ نے بڑا اعزاز عطا کیا ہے. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام صاحب و صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آقا کے رازدار صحابی. حضور جب راز کی باتیں کرتے تو حذیفہ بن یمان سے کرتے. آقا علیہ السلام نے ایک دن وہ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے اجازت لی اور میں نے کہا ماں, وہ کہتے ہیں دن کی نمازیں تو حضور کی ابتدا میں ادا کرتا تھا پر شام کی نہیں کر سکتا تھا. ایک بوڑھی ماں اور اوپر سے بیمار بھی, تو شام کی نمازوں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا تھا. آپ کبھی غور کریں نا کسی محلے میں کوئی اچھا قاری آ جائے اور پتہ چلے یار وہ فلاں مسجد میں جو قاری صاحب ہے نماز بڑی اچھی پڑھاتے ہیں, 4 قدم چل کے جانا پڑے تو بندہ کہتا ہے یار نماز ان کے پیچھے پڑھو. کوئی اچھا خطیب آ جائے تو لوگ کہتے ہیں نہیں یار جمعہ اس کے پیچھے پڑھ لیں. تو جب صاحب قرآن خود قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا, جب حضور خود قرآن کی تلاوت کرے, حضرت امام موسیٰ اشعری ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن فجر کی نماز حضور امام اور سورہ دہا کی تلاوت. علماء جانتے ہیں کہ سورہ دہا میں میرے مصطفیٰ کے حسن کا ذکر ہے, اور جب حسین خود اپنے حسن کا ذکر کرتے ہیں, جب حسین خود اپنے حسن کا ذکر کرے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک محفل میلاد میں آقا کے حسن کا ذکر نہ ہونا تو وہ محفل میلاد مکمل نہیں ہوتی. حضور کے حسن کا ایک ذکر سنا کے بات آگے بڑھاؤں. 18 سال کا نوجوان ہے, نام حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کاروبار کیا کرتا ہے بکریاں چراتا ہے, چرواہا ہے, بکریاں چراتا ہے, 18 سال کی عمر ہے. میں کہتا ہوں نوجوانوں اگر تم حضور کے دین کی طرف لوٹ آؤ نا خدا کی عزت و آبرو کی قسم منکرین میلاد ختم ہی ہو جائے.
اگر نوجوان لوٹے حضور کے دین کی طرف اور سہارا بنے حضور کے دین کا، 18 سال کا نوجوان ہے، بکریاں چراتا ہے، اپنا رہنے کو مکان بھی نہیں ہے، خارا کے گھر میں ڈیرے لگا رکھے ہیں. جب نظر پڑی نا حضور پہ، اور پھر بدلے میں نظر پڑ گئی حضور کی بھی اس پہ، اب تو بکریاں وہی رہی. اب شام جب ہوتی ہے نا تو محبوب کی محفل میں آ جاتا ہے اور سارا دن بھی حضور کی بارگاہ میں گزرتا ہے، شامیں بھی حضور کی بارگاہ میں ہی گزر جاتی ہیں. 2 4 6 دن جب گزرے نا تو خالہ نے اعتراض کیا، بھائی رہتے میرے گھر میں ہو، بکریاں بھی میری چراتے ہو، اور رہنے کا تمہارے پاس مکان بھی نہیں ہے، تو وہ معیشت بھی تم تباہ کر رہے ہو، تمہارا دھیان کدھر ہوتا ہے؟ 4 6 دن گزر چکے ہیں، بکریاں جو ہیں وہ صحیح طرح سے چارہ بھی نہیں کھاتی اور معیشت بھی کمزور پڑتی جا رہی ہے، کیا ہوتا ہے، کدھر ہوتے ہو؟ اس نے کہا، اس نے جواب دیا کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہوں. جب یہ جملے بولے تو سمجھانے لگی، ادھر نہ جایا کرو، معیشت کی طرف غور کرو، کاروبار تباہ ہو رہا ہے، رہنے کا تمہارے پاس مکان نہیں ہے. 1 2 4 دن تو گزرے، حضرت ابو قرصافہ نے برداشت کیے. 2 4 دن جب گزر گئے نا، برداشت نہ ہوا، قرصافہ رو پڑے، ابو قرصافہ رو پڑے. ہوا کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا تم نے منع جو کیا ہوا ہے حضور کی بارگاہ میں جانے سے، تو روتے کیوں ہو؟ کہا میں بھی رک جاؤں گا اگر ایک بار تم چلو نا میرے ساتھ حضور کی بارگاہ میں، اور پھر تم نے روکا تو میں بھی رک جاؤں گا. اگر کوئی نوجوان بچے کو باپ سمجھائے کسی بات پہ، یہ نہ کر، وہ کہ ایک بار آ جائے تو پھر اس کے بعد نہیں کروں گا، تو ماں باپ کے دل میں ہوتا ہے چلو ایک بار ہم اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد کم از کم دلیل تو قائم کریں گے، تو انہیں خود کہا تھا کہ پھر اس کے بعد بھی کروں گا. خالہ بھی تیار ہوگی، ماں بھی تیار ہوگی، چلو چلتے ہیں اس کے ساتھ. اس کے بعد جب روکیں گے تو کم از کم رک تو جائے گا نا، پھر جا تو نہیں پائے گا. ابو قرصافہ نے ماں کو ساتھ لیا، خالہ کو ساتھ لیا، اور حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ کے مجلس رسول لگی ہوئی تھی. ماں نے، خالہ نے، ابو قرصافہ نے حضور کا دیدار کیا. جب حضور کا دیدار کیا نا، ابو قرصافہ کا دل دھڑکنے لگا. اب مجلس ختم ہوگی، پتہ نہیں یہ کیا فیصلہ سنائی، پھر وہی ہوا، مجلس ختم ہوگی. لوگ اٹھ کے جب گھروں کو جانے لگے نا، خالہ بھی چل پڑی، ماں بھی چل پڑی، حضرت ابو قرصافہ بھی چل پڑے. جب چل پڑے نا تو دل دھڑک رہا تھا. ابھی پتہ نہیں یہ کیا جو ہے وہ حکم ارشاد کرتی ہیں، کیا کہتی ہیں. کبھی ماں کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی خالہ کا چہرہ دیکھتے ہیں، اب کیا بولتی ہیں. اب اگر انہوں نے روک لیا تو کیا ہوگا. ابھی دل ہی دل میں یہ خیال تھے، نہ ماں کی طرف دیکھا، ماں تو نہ بولی. جب خالہ کی طرف دیکھا نا، خالہ بول پڑی. اس نے کہا واللہ ما رأینا مثل هذا الرجل احسن وجها. ابو قرصافہ جس کی بارگاہ میں آج لے کے آیا ہے نا، خدا کی عزت کی قسم اس سے پہلے آج تک اس جیسا سونا دیکھا ہی نہیں ہے. واللہ ما رأینا مثل هذا الرجل احسن وجها. جتنا سونا مکھڑا اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں ہے. ولا عالیانہ کلام، جتنی سونی باتیں یہ کرتا ہے کبھی سنی نہیں ہے. ولا القا ثوبا، جتنے ستھرے کپڑے یہ پہنتا ہے آج تک اس جیسا لباس دیکھا ہی نہیں ہے. واللہ ما رأینا مثل هذا الرجل احسن وجها. جتنا حسن و جمال اللہ نے اس کو عطا کیا ہے آج تک کسی کا حسن و جمال دیکھا ہی نہیں ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں فجر کی نماز، حضور امام، اور سورہ دہا کی تلاوت. لیکن ہوتا کیا ہے، کہتے ہیں کہ جس دن سے آقا نے وہ سورہ دہا کی تلاوت کی، مصطفیٰ کے حسن کا نشہ جسم پہ ایسا چڑھا ہے، آج دن تک پھر وہ نشہ جسم پہ اترتا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں اتنا نشہ حضور کی حسن مبارک کا چڑھا کہ وہ جسم سے اترتا ہی نہیں ہے. صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میرے دل میں بھی خیال آیا کہ میں بھی نماز مغرب حضور کے پیچھے ادا کروں. جب حضور قرآن کی تلاوت کریں گے تو کتنا سرور آئے گا. کہتے ہیں ماں کے پاس گیا، میں نے لالچ بڑی عجیب رکھی. میں نے کہا ماں اگر اجازت دے دے کہ مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھوں تو اپنے لیے اور تیرے لیے حضور سے بخشش کی دعا بھی کرواؤں گا. یہ جملے سننے کی دیر تھی، ماں فوراً مسکرا پڑی. اس نے کہا اس شرط پر کہ جا حضور کے پیچھے نماز پڑھ، پر اپنے لیے اور میرے لیے بخشش کی دعا ضرور کروانا. ماں جانتی تھی کہ جب حضور کے ہاتھ اٹھ جائے، جب آقا کسی کے لیے بخشش رب کی بارگاہ سے طلب کر لے، عنایت کا جوڑا، اجابت کا سیرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. وہ جانتے تھے کہ جب حضور کسی کے ہاتھ میں ہاتھ اٹھا لے. ایک صحابی رسول کے مقام پہ آقا تشریف لے گئے،
حضور نے جا کے دروازے پہ دستک دی، فقال السلام علیکم، حضور نے بلند آواز سے کہا السلام علیکم. اس نے سراغ سے دیکھا کہ حضور آ گئے، دل ہی دل میں جواب دیا وعلیکم السلام، دروازہ نہیں کھولا. حضور نے پھر کٹایا، فقال السلام علیکم، دل ہی دل میں جواب دیا، دروازہ نہیں کھولا. تیسری بار پھر محبوب نے دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم، جواب دل ہی دل میں دیا، دروازہ نہیں کھولا. حضور کی طبیعت اور شریعت کا قانون یہ ہے، حضور لوٹ آئے، جب لوٹے نا فوراً دروازہ کھولا اور حضور کے دامن رحمت سے لپٹ گئے. حضور نے فرمایا 3 بار میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کہا، تم نے جواب نہیں دیا. آقا جواب دیا، میں نے نہیں سنا. حضور میں آہستہ ہی آہستہ دل میں دے رہا تھا، دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ آقا ساری زندگی میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، ساری زندگی میں آمنہ کی لام پہ سلام پڑھتا رہا، آج دل کرتا تھا کہ آمنہ کا لال مجھے سلامتی کی دعائیں دے. دروازہ اس لیے نہیں کھولا کہ محبوب آپ مجھے سلامتی کی دعائیں دے رہے تھے، اور جب محبوب کسی کو سلامتی کی دعائیں دے دے. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں ماں نے جب یہ لالچ سنی نا اجازت دے دی. کہتے ہیں میں آ گیا حضور کی بارگاہ میں سننا. کہتے ہیں جب میں آیا نا مغرب کی اذان ہوئی، نماز ہوئی، میں نے حضور کے پیچھے ادا کی. آگے بڑھنا چاہا کہ ملاقات کروں اور دعا کرواؤں. کہتے ہیں آگے جب بڑھا نا حضور اپنے اوراد و وظائف میں مشغول ہو گئے. کہتے ہیں اتنے حضور مشغول ہوئے مجھے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. کہتے ہیں یہاں تک کہ عشاء کی اذان ہو گئی. کہتے ہیں دل دھڑکنے لگا، ماں سے ایک نماز کی اجازت لے کے آیا تھا، دوسری کی اذان بھی ہوگی، حضور سے ملاقات بھی نہیں کر پایا. کہتے ہیں تکبیر پڑھی گئی اور جماعت کا وقت ہو گیا، آقا نے عشاء کی نماز پڑھا دی. اور جب سلام پھیرا نا تو محبوب جلدی جلدی سے نا چل پڑے اپنے حجرہ مبارک کی جانب. جن لوگوں نے مدینہ الرسول کی زیارت کی ہے، نقشہ ان کی نظروں کے سامنے ہوگا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، چند قدموں کا فاصلہ ہے جہاں پہ بار بار میرے مصطفیٰ کے قدم لگے. رب نے فیصلہ سنا دیا، اب یہ جنت کا حصہ ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جن لوگوں کے ذہن میں وہ نقشہ ہے وہ تو سمجھ گئے، جس کو آج ریاض الجنہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. کہا یہ تو جنت ہے. اور جو نہ جا سکے میں کہتا ہوں آج کی محفل میلاد کا صدقہ اسی سال میرا رب انہیں مدینہ الرسول لے کے جائے. کہتے ہیں چند قدموں کا فاصلہ ہے تو حضور چل پڑے. اب یہ گنتی کے چند قدم ہے تو کہتے ہیں جب چلے نا حضور تو میرے دل میں خیال آیا، ماں سے ایک نماز کی اجازت لی، دوسری بھی ہوگی. جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ بیان بھی نہ کر سکا، حضور سے ملاقات بھی نہ ہو سکی، دعا تو کروا ہی نہیں سکا اپنے لیے اور ماں کے لیے. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پر میں جلدی جلدی نہ حضور کے پیچھے چل پڑا. جب قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی نا تو حضور نے پیچھے نہیں موڑ کے دیکھا، اب میری طرف توجہ کرنا. حضور نے فرمایا من انتا، پیچھے کون ہے؟ پھر خود ہی فرمایا حذیفہ تو نہیں ہے، تو حذیفہ تو نہیں ہے. بندہ نہ مٹ جائے آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے؟ پھر بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. اور امتی جو فریاد کرے حال زار میں، پھر ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. حذیفہ تو نہیں ہے. کہتے میں نے جلدی جلدی کہا قلت نام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا حذیفہ، تو ہاں حضور میں حذیفہ ہی ہوں. کہتے ہیں جب یہ جملے بولے نا آقا میری طرف مڑے اور مڑ کے جملہ کیا ارشاد فرمایا، غفر اللہ لکا ولی امک ما حاجتک، اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش کرے کیوں آئے ہو؟ اللہ تیری اور تیری ماں کو بخش دے کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں اسی تو کام کے لیے آیا تھا. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب واہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں، بس اتنی مزے کی بھیگ تیرے پاک در کی ہے. یہاں لفظوں کو ترتیب نہیں دینا پڑتا، یہاں صدا نہیں لگانی پڑتی، وہ خود ہی جان لیتے ہیں کہ کیوں آیا ہے. غفر اللہ لکا ولی امک ما حاجتک، اللہ تیری اور تیری ماں کو بخش دے کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں اسی تو مقصد کے لیے آیا تھا، وہ تو کہنے سے پہلے مصطفیٰ نے عطا کر دیا. کہتے میں چپ کا چپ ہی کھڑا رہا، کیا کہوں کس لیے آیا تھا؟ آقا نے تو پہلے ہی عطا کر دیا. میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، آقا نے پہلے ہی عطا کر دیا. کہتے میں خاموش کا جب خاموش کھڑا رہا نا، سن میرا جو عنوان ہے اس پر آقا اسلام مسکرا کے فرمایا سن حذیفہ بن یمان، ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا. آقا کیوں؟ کہا آسمان دنیا سے پہلی بار وہ زمین پہ آیا ہے. محبوب کیوں؟ کہا پہلے نمبر پر مجھ محمد پہ سلام پڑھنے کو آیا ہے.
مجھ محمد پہ سلام پڑھنے کو آیا تھا. میں کہتا ہوں لوگوں کو سلام سے نہ روکا کر. یہاں تو کائنات کا دل دھڑکتا ہے کہ وہ مصطفیٰ پہ سلام پڑھے. آج لوگ بلیکھے میں ہیں جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں. تم اذان سے پہلے کیوں پڑھتے ہو؟ اذان کے بعد میں کیوں پڑھتے ہو؟ تمہاری محفلوں کی ابتدا میں کیوں پڑھا جاتا ہے؟ محفلوں کے اختتام پہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ جمعے سے پہلے کیوں پڑھتے ہو؟ جمعے کے بعد کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا صاحب یہاں تو کائنات کا دل دھڑکتا ہے کہ وہ مصطفیٰ پہ سلام پڑھے. مسند ابو یعلا کی روایت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, مسند ابو یعلا کے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, ایک جنگ سے واپسی کے موقع پر نا میری ڈیوٹی لگی حضور کی پہرے داری پر. آقا آرام کرنے لگ گئے. کہتے میں کھڑا ہو گیا پہرا داری دینے کے لیے. میں نے میان سے تلوار نکال لی, لیکن کہتے ہیں منظر بڑا عجیب دیکھا. کیا دیکھا؟ یعلا بن مرہ کہتے میں نے دیکھا وہ فلاں جو درخت تھا نا جڑیں اکھیڑ کے چلتا ہوا یہاں پہ میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر تک وہ کھڑا رہا اور پھر وہاں پہ چلا گیا, اپنے مقام پہ جا کے کھڑا ہو گیا. مجھے انتظار تھا کہ حضور کب جاگے, حضور کب بیدار ہو. کہتے جب محبوب بیدار ہوئے نا تو میں نے فوراً سلام کیا اور فوراً سوال کیا. میں نے کہا آقا میں نے منظر بڑا عجیب دیکھا ہے. وہ جو فلاں درخت ہے نا جڑیں اکھیڑ کے یہاں پہ آیا تھا, کھڑا رہا اور پھر یہاں پہ کچھ دیر کھڑا رہنے کے بعد اپنے مقام پہ چلا گیا. تیرے اور میرے رسول نے یہ نہیں فرمایا میں تو آرام کر رہا تھا, آگے بتا کیا ہوا. حضور مسکرا پڑے, مسکرا کے فرمایا اس نے میرے رب سے اجازت لی, آج تیرا محبوب پڑوس میں آیا ہے, اجازت ہو تو سلام نہ پیش کر لوں. آج تیرا محبوب نیڑے آیا ہوا ہے, اجازت دے تو سلام نہ کر لوں. میرے رب نے اسے اجازت دی, میرے رب سے اجازت لے کے مجھ محمد پہ سلام پڑھنے کو آیا. میرا پہلا عنوان جشن میلاد. دو کام ایسے ہیں رب فرماتا ہے کہ جن دو کاموں میں جو تم کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں. ایک محمد مصطفیٰ پہ سلام پڑھنا اور دوسرا محمد مصطفیٰ کا میلاد کرنا. اگر سلام میں کوئی کمی ہو جائے, غریبوں فقیروں اس میں پریشان نہ ہونا. اگر مصطفیٰ کے میلاد میں کوئی کمی ہو جائے پشیمان نہ ہونا. یہ وہ دو کام ہیں جو میں بھی کرتا ہوں. تم اپنی فراخ دلی کے ساتھ کرتے جاؤ, کمیاں کوتاہیاں میں خالق کائنات پوری کر کے تمہیں اجر و ثواب عطا فرماتا جاؤں گا. کہ یہ دو کام ہے جو میں کرتا ہوں. اور دوسرا جو مقصد میلاد ہے, کہا مصطفیٰ کا میلاد کرنا جشن میلاد, اور دوسرا مصطفیٰ مقصد میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو سمجھ لینا. ابھی یہ سفر المظفر گزرا ہے اور میرے سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک گزرا ہے. مقصد میلاد سمجھا کے جو قبلہ نے مجھے حکم دیا ہے بس میں بات کو ختم کر دوں گا. مقصد میلاد, جن لوگوں نے حضور کی بعثت کا مقصد سمجھا, لاہور جانے کا کبھی آپ کو اتفاق ہو, آج بھی میرا دعویٰ ہے مصطفیٰ کے منبر پہ, کبھی آپ لاہور جائیں نا تو راوی کا جب پل آئے نا تو اس پار ایک مقبرہ ہے جس کو مقبرہ جہانگیر کہتے ہیں. آپ جائیں وہاں پہ مشاہدہ کرنا چاہیے, آپ جا کے وہاں پہ مشاہدہ کریں. یہ کون ہے جہانگیر؟ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے ابرو کے اشارے پر ہندوستان کی تقدیر لکھی جاتی تھی. جب یہ تخت پہ بیٹھا کرتا تھا نا ہندوستان کی تقدیر لکھا کرتا تھا. تخت پہ بیٹھا کرتا تھا نا تو اس کی بیوی ملکہ نور جہاں اس کی اوٹ میں بیٹھتی تھی, پردے کی اوٹ میں. یہ فیصلے کیا کرتا تھا اور جب کوئی فیصلہ ملکہ کو ناپسند ہوتا نا وہ پیچھے سے کمر ٹھونک دیتی تھی. بادشاہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ ملکہ کو فیصلہ ناپسند ہے تو فیصلہ تبدیل کر دیتا تھا. مقبرہ آج بھی اس کا بنا ہے راوی کی اس پار, آپ وہاں پہ جا کے دیکھ لیں. اس کی بیٹی زیب النساء کا ایک شعر ہے فارسی میں, آج بھی اس کے مقبرے پہ لکھا ہوا. اس نے کہا بر مزار ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے, نئے پرے پروانہ سوزت نئے صدائے بلبلے. اس نے کہا ہم غریبوں کے مزار پہ کوئی چراغ جلانے کو نہیں آئے گا. بڑے تعجب کی بات ہے, ہندوستان کی تقدیر جو لکھا کرتا تھا آج غریب بنا بیٹھا ہے. بر مزار ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے, نئے پرے پروانہ سوزت نئے صدائے بلبلے. اس نے کہا کوئی پھول چڑھانے نہیں آئے گا, کوئی یہاں قرآن کا تلاوت کرنے والا نہیں آئے گا, کوئی بلبل یہاں پہ آ کے ترانہ نہیں گائے گی. یہ بیٹی کا شعر ہے باپ کے مقبرے پر, بر مزار ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے, نئے پرے پروانہ سوزت نئے صدائے بلبلے. اب تھوڑی سی رونق ویسے لگ گئی ہے وہاں پر, لیکن رونق کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنے والے نظر آئیں گے, پھول چڑھانے والے نظر آئیں گے, نعتیں پڑھنے والے نظر آئیں گے. نہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ پارک بنا دیا گیا نا تو سیاحت کرنے والے,
تاشوں تولیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ تاش کھیلتے ہوئے نظر آئے گی، جانوروں کی بٹھیں پڑی ہوئی نظر آئے گی، قرآن کا قاری نظر نہیں آئے گا، پھول چڑھانے والا نظر نہیں آئے گا۔ میاں یہ تو کہانی ہے نا راوی کے اس پار کی، یہ تو کہانی ہے راوی کے اس پار کی۔ اب راوی کا پل کراس کر لے، جب پل کراس کرے گا نا تو دائیں طرف تجھے ایک لوہے مزار نظر آئے گا۔ یہاں تو لکھا تھا نا بر مزارے ماں غریبہ نئے چراغے نئے گلے نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے۔ اور جو راوی کا پل پار کر کے جو مزار آتا ہے نا اس نے مصطفیٰ کے مقصد کو سمجھا تھا، آمد مصطفیٰ کو سمجھا تھا۔ اس کے مزار پہ لکھا ہوا تمہیں نظر آئے گا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسانہ پیر کامل کاملانہ رہنما۔ مصطفیٰ کے منبر پہ میرا دعویٰ ہے رات کے اندھیرے میں جا یا دن کے اجالے میں جا، قرآن کے قاری بھی تمہیں نظر آئیں گے اور میرے داتا کی بارگاہ میں پھول چڑھانے والے بھی نظر آئیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مصطفیٰ کے مقصد میلاد کو سمجھا تھا۔ اور میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں اور یہ جملہ ہر میلاد کی محفل میں کہہ کے آتا ہوں، اب میرا یہ جملہ یہ ہے کہ داتا کے مزار سے نکلو نا اور چوک یتیم خانہ کی طرف سفر کرو، ایک مزار تمہیں وہاں پہ بھی نظر آئے گا جہاں پہ لکھا ہوا نظر آئے گا بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان ہو گیا۔ اور اس بابے نے تمہیں یہ سبق دیا تھا، مصطفیٰ کا میلاد سمجھایا تھا، کہا اپنی زندگی میں یہ کام ضرور کر کے جانا۔ بابا کون سا؟ کہا حضور سے کم از کم اتنی وفا ضرور کر کے جانا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلے تو پھر روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا۔ کہا اتنی وفا حضور سے کم از کم ضرور کر کے جانا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلے تو پھر روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا۔ اتنی کم از کم محبوب سے وفا ضرور کر کے جانا۔ آقا کو اللہ نے بڑا اعزاز عطا کیا ہے۔ میں نے قصہ اس لیے سنایا تھا 18 سال کے نوجوان کا کہ آج کا جو نوجوان ہے نا حسن پہ مر مٹتا ہے، جدھر حسن دیکھتا ہے لڑک جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کیوں حسن پہ لڑکتا ہے، حسن پہ کیوں مر مٹتا ہے؟ اگر حسن ہی تیرا معیار ہے، اگر حسن پہ ہی مرنا ہے تو پھر معیار اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ پھر جب حسن تجھے ملتا نہیں ہے تو پھر عالم یہ ہوتا ہے احتجاج کرتا پھرتا ہے۔ آپ نے ٹرالیوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا ہوگا، گاڑیوں کے پیچھے صنم بے وفا، کوئی کیا لکھ دیتا ہے کوئی کیا لکھ دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں صاحب تو نے بے وفا سے لگائی کیوں تھی؟ اب جو احتجاج کرتا پھرتا ہے تو لگائی کیوں تھی؟ آنا میں تجھے وہ وفادار بتلاؤں جو ہاتھ دنیا میں پکڑتا ہے تو حشر کے میدان تک نہیں چھوڑا جاتا۔ پھر آنا میں تجھے شہنشاہ حسین کی بارگاہ میں لے کے جاؤں جہاں پہ حسن بھی پانی بھرتا ہے، جہاں پہ حسن خود دم بھرتا ہے، تجھے اس کی بارگاہ میں کیوں نہ لے کے جاؤں؟ میرے محبوب علیہ السلام ایک دفعہ سفر فرما رہے تھے، یہ قبلہ گلباز قادری صاحب کے کہنے پر، میرا وقت ختم ہو چکا تھا، حضور سفر کر رہے ہیں اور حضور کے ساتھ صحابہ بھی ہیں۔ ایک مقام سے گزرے، صحرا میں ایک گھر بنا ہوا نظر آیا، بادی نشین یہ خاتون تھی اور صحرا میں اس نے گھر بنا رکھا تھا، آتے جاتے لوگوں کی یہ خدمت داری اور مہمان نوازی کرتی تھی۔ جب آقا کے غلاموں نے دیکھا نا بادی نشین خاتون کا گھر بھی ہے اور یہ مہمان نواز خاتون بھی ہے تو حضور سے نا بھوک کی شکایت کی، آقا بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضور کی نظر جب گھر پہ پڑی اور گھر میں بندی ہوئی ایک بکری پہ پڑی، آقا نے کہا یہ مہمان نواز خاتون ہے، بادی نشین خاتون ہے، جاؤ جا کے اس سے کہو کہ اگر اجازت دے تو ہم اس بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں اور پی لیتے ہیں، گزارا ہو جائے گا۔ صحابی کے مائی کے دروازے پہ دستک دی، مائی اگر اجازت دے تو ہم اس بکری کا دودھ دھو لیں۔ اس نے کہا میں مہمان نواز خاتون ہوں، صحرا میں میرا گھر ہے، آتے جاتے لوگ میرے گھر پہ پڑاؤ کرتے ہیں، اتفاق سے آج میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ پلٹ کے حضور آج تو اس کے گھر میں ہے ہی کچھ نہیں۔ حضور مسکرائے، اس نے کہا اگر اجازت دے تو ہم بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں۔ صحابی کے اگر مائی اجازت دے تو ہم بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں۔ مائی مسکرائی، اس نے کہا میرے صاحب یہ تو چلنے کی بھی قابل نہیں، چلنے کے قابل بھی نہیں، اگر چل سکتی چل سکتی ریوڑ کے ساتھ گئی ہوتی، یہ تو بیمار بکری ہے، چل نہیں سکتی چل نہیں سکتی، تمہیں دودھ کیا دے؟ صحابی پھر حضور کی بارگاہ میں، آقا وہ تو بیمار بکری ہے۔ میرے محبوب کھلا کے مسکرا کے کہا مائی سے کہو اجازت دینا تیرا کام ہے، پھر اس بکری سے دودھ لینا میرا کام ہے۔ جب یہ جملے بولے صحابی پھر مائی کے دروازے پر، مائی میرے محبوب کہتے ہیں اجازت دینا تیرا کام ہے،
دودھ لینا میرا کام ہے. مائی بھی کھلکھلا کے مسکرائی. اس نے کہا میری اجازت ہی اجازت ہے, پر بکری کے تھنوں میں دودھ ہی نہیں ہے, کیا تمہیں دودھ دے گی؟ لیکن اس نے اجازت دے دی. تیرے اور میرے رسول آئے نا اس بکری کے پاس. سن خدا نے کتنا حسین محبوب عطا کی ہے. حضور آئے نا جب اس بکری کے پاس, آقا نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا. بکری نے جسم میں جھرجھری لی اور اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا, تھنوں میں دودھ نظر آنے لگا. حضور نے پیغام بھیجا کہ دودھ دھونا ہے, برتن بھیجو. بکری کا دودھ کتنا ہوتا ہے؟ میں نے چھوٹا برتن بھیجا. تاریخ گواہ ہے, سیرت گواہ ہے, خدا کی عزت کی قسم, مائی کے گھر کے سارے برتن بھر چکے تھے, بکری کے تھنوں میں ابھی بھی دودھ باقی تھا. بھائی بھی خود حیران, صحابہ نے پیا, برتن بھر گئے, صحابہ پی چکے, حضور نے پیا, دعائیں دی, آگے چل پڑے. آقا کو جب مائی نے دیکھا نا, محبوب کے حسن میں اتنی غرق ہوئی نا, میرے محبوب کا نام نہیں پوچھ سکی. چل پڑے حضور آگے, دعائیں دے کے آگے چل پڑے. شام کے وقت نا اس کا ایک بچہ تھا, 6 سال کی عمر تھی, اس کا نام حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ ان کی ماں تھی, ام معبد کے نام سے مشہور ہوئی. جب معبد کا والد شام کو گھر آیا نا بکریوں کا ریوڑ لے کر, تو اس نے دیکھا آج میرے گھر میں عجیب طرح کے انوار و تجلیات ہیں. پیر نصیر الدین نصیر نور اللہ مرکزہ, آپ کے لہجے میں بات کروں نا تو آپ کہتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں, ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے, یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اس نے دیکھا میرے گھر میں انوار و تجلیات کا نزول, عجیب میرے گھر کی کیفیت, روحانیت. اس نے کہا میرے گھر میں کون آیا تھا؟ جب یہ جملے بولے نا اس وقت مائی کو یاد آیا, میں نے تو نام پوچھا ہی نہیں. اس نے کہا آج میرے گھر میں مبارک آیا تھا. مبارک کہتے ہیں کہ جس کے آنے سے برکتیں آئیں. اس نے کہا آج میرے گھر میں مبارک آیا تھا. کون مبارک؟ اب مائی میرے آقا کا حسن ذکر کرنے لگی. اس نے کہا میں کیسے بتاؤں کون مبارک؟ ما احسنہ بعیداً واجملہ قریباً. کہا کہ میں تجھے کیا بتاؤں, وہ دور جاتا تھا تب بھی سونا لگتا تھا, نیڑے آتا تھا تو اور ہی سونا لگتا تھا. اور ہجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چل شرم آوے, ادھی راتی دن چڑھے آوے, جیو رخ تو نقاب ہٹاوے, تے بجلی ڈردی چمک نہ مارے, متا بے ادبی ہو جاوے, جیو جاوے سیر چمن دی تا سارا گلشن سیس نواوے, پھر جیو رکھے ہاتھ پھلاں وچ رل پھلاں نال جاوے, نا جیو رکھے ہاتھ پھلاں وچ تے ود پھلاں تو جاوے. کی اجاز نظر وچ تیری آقا جیڑا آوے او وک جاوے. خلق تیرے نے محلی دنیا تے کوئی ورلا ہی جان چھوڑاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے, اتے دھرتی لف لف جاوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. علم رب نے اتنا دیتا عقلاں وچ نہ آوے, اور عقل رب نے اتنی دیتی علماں وچ نہ آوے. جیو کھولے پیچ زلف دے تا راہی راہ کھل جاوے. آزم ایڈا حسن مہیدہ جی دی تاب نہ جلی جاوے. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. بے حد نے عجب کام کیا, حد کر دی, تنقید گنجائش سبھی رد کر دی. خود تو پردے میں رہا, خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی. پیر میر علی شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ, آپ قلم اٹھاتے ہیں میرے آقا کے حسن پہ. آپ کہتے ہیں لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن, لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن, چٹے دن موتی دیاں ہیں لڑیاں. سیدی اعلیٰ حضرت نے جب یہ جملے سنے نا آگے بڑھے, پیر صاحب کے قدم پکڑے, کہا حضور اجازت ہو اگلی بات میں نہ بول دوں. کہا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیے. کہا آقا کے حسن پہ بول. پھر سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کس ہاتھ کا خم ہے کتاب و تواں ٹوٹ گیا, چمکا ید بیضا کے عصا چھوٹ گیا. آبے درے دنداں سے عدن ڈوب گیا, رشک لبے لالی سے یمن ڈوب گیا. خجلت یہ ہوئی دیکھ کے رخ شاہ کو, شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا. سیدی اعلیٰ حضرت بات بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, آقا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور ایک کلندر بولا تو اس نے ہاتھی کر دی. اس نے کہا حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں, یہاں تو چاند کٹ گیا تھا خود انگلی کو دیکھ کر. یہاں چاند کٹ گیا تھا خود انگلی کو دیکھ کر. سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات,
تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ اس نے کہا کیا بتاؤں مبارک کتنا سونا تھا، احسنہ من بعید واجملہ من قریب، نیڑے آتا تھا تب بھی سونا تھا، دور جاتا تھا تب بھی سونا تھا، روز بکریوں کا ریوڑ لے کے جاتا چراتا، شام کو جب واپس لے کے آتا مائی کھانا رکھتی کھانا کھا لے، وہ کہتا بیٹھ تھوڑی دیر مبارک کی باتیں کر لے، تھوڑی دیر بیٹھ جا مبارک کی باتیں کر لیں، لہجے کو سادگی دوں نا۔ آپ تو 12 روزہ محفل کا انعقاد کرتے ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کا دیا قبول کرے، میں اپنے لہجے کو سادگی دوں تو مانا یوں بنتا ہے ہر شام ان کے گھر میں محفل میلاد ہوتی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر مبارک کی باتیں کر لے، مائی اس کو مبارک کے قصے سناتی۔ پھر ایک دن کیا ہوا، مائی سودا صرف لینے کے لیے نا تھوڑا باہر چلی گئی، تھوڑا آگے چلی گئی، 6 سال کا بچہ مائی کے ساتھ تھا، حضرت ماں پر اس کی نظر پڑی نا ابو بکر صدیق پر، تو بچہ چیخ اٹھا ماں وہ دیکھ مبارک کا ساتھی۔ مائی دوڑی اور جا کے ابو بکر صدیق کو پکڑا، این المبارک، مبارک کدھر ہے؟ کہا کون مبارک؟ کہا وہی مبارک جس نے میری بیمار بکری پہ ہاتھ رکھا تھا، آج تک دودھ دے رہی ہے۔ سمجھ گیا یہ تو میرے آقا کی بات کر رہی ہے۔ کہا چل تجھے مبارک کے ڈیرے پہ لے کے چل۔ بھائی کو ساتھ لیا، بچے کو ساتھ لیا، حضور کے ڈیرے پر آقا نے ایمان کی دعوت پیش کی، ایمان قبول کر لیا۔ جب ایمان قبول کر لیا نا، وہاں سے نکلے نا، ماں بیٹا دونوں لڑنے لگے۔ بیٹے نے کہا ابو کو میں بتاؤں گا، ماں کہتی ہے نہیں سارا قصہ میں سناؤں گی۔ وہ کہتا نہیں باپ کو میں بتاؤں گا اس لیے کہ مبارک کا ساتھی میں نے دیکھا تھا۔ دونوں لڑ رہے ہیں، گھر پہنچ گئے، قبل اس کے کہ دونوں میں سے کوئی پہلے بات کرتا نا، ابو محبت جب واپس آیا نا، اس نے دیکھا آج پھر انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، کچی کٹیا پہ آج پھر رحمتوں کا نزول۔ گھر جیسے ہی داخل ہویا نا، اس نے کہا آج پھر مبارک آیا تھا۔ مائی مسکرا پڑی، اس نے کہا مبارک نہیں، آج میں مبارک کے ڈیرے سے ہو کے آئی ہوں۔ کہا کون مبارک؟ کہا وہی جسے دنیا محمد مصطفیٰ کہتی ہے۔ بندہ نہ مٹ جائے آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے؟ پھر بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے؟ امتی جو فریاد کرے حال زار میں، پھر ممکن نہیں خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ بات ختم کرتا ہوں، بکری قبلہ کتنا عرصہ دودھ دیتی ہوگی؟ بکریاں رکھنے والے جان سکتے ہیں کتنا عرصہ تک وہ دودھ دیتی ہے۔ یہ تو بکری بھی بیمار تھی، حضور کا دودھ، حضور کا دور مبارک گزرا، بکری دودھ دیتی رہی۔ ابو بکر صدیق کا دور بھی گزر گیا، بکری دودھ دیتی رہی۔ فاروق اعظم کا جب دور آتا ہے تو ایک سال آتا ہے جس کو عام الرمادہ کہتے ہیں، قید سالی کا سال، تنگی کا سال، اتنا تنگی کا سال کنویں خشک ہو چکے تھے، کائنات میں کہیں پانی کا بوند تک نہیں ملتی تھی۔ لیکن سن مصطفیٰ کے غلام، اللہ نے کتنا لجپال محبوب تجھے عطا کیا ہے۔ عام الرمادہ کی تاریخ پڑھنا، کتنا خشک سالی کا وہ سال تھا فاروق اعظم کے دور میں۔ کہتے ہیں پانی کی بوند نہیں ملتی تھی، مائی اعلان کرتی تھی ارے جسے پانی میسر نہیں آتا سو نہ آئے، میرے ڈیرے پہ آ جائے، بکری کا تازہ دودھ مل جائے گا۔ اور جب پانی خشک ہو چکے تھے، مصطفیٰ نے جس بکری پہ ہاتھ رکھا تھا، عام الرمادہ تک وہ بکری مسلسل جو تھا وہ دودھ دے رہی تھی۔ حضور کے جسم اطہر کا جب لمس نصیب ہوا، اس وقت تک وہ برابر جو ہے وہ دودھ دے رہی تھی۔ اللہ نے وہ محبوب عطا کیا، محمد جانے جانا ہے، منور ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو مؤکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ اپنے مقدر پہ ناز کر صاحب، یہاں تو کوئی رات نہیں جاگنی پڑی، حضور کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑا، وطن نہیں چھوڑا، اولاد نہیں قربان کی، مال تک نہیں لٹایا حضور کے لیے، اپنی جان دینے کا وقت تو آیا ہی نہیں حضور کے لیے، لیکن یہاں حضور کے غلاموں سے پوچھ کے عالم۔ میں نے پڑھا کہ ایک روایت میں 9 پیغمبر، ایک روایت میں 12 پیغمبر التجا کرتے رہے حضور کا امتی کر دے، اپنے مقدر پہ ناز کر، مقدر ہو تو ایسا ہو۔ ہم تو دنیا میں آئے، قاری صاحب نے اذان کان میں پڑھی اور کہا مبارک ہو میاں تو دنیا میں مصطفیٰ کا نوکر بن کے آیا ہے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل ہی جائے گا، مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، اور جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں۔ اس محمد کی عظمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہر شخص جو آتا ہے وہ پیغام دے کے یہاں سے جاتا ہے۔ میرا پیغام یہ ہے، 12 ربیع النور کی صبح تک کثرت کے ساتھ مصطفیٰ پہ سلام پڑھو،
جس وقت گلیوں بازاروں میں نکلو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تمہارا صلاۃ السلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہیے. کثرت کے ساتھ مصطفیٰ پہ صلاۃ السلام پڑھو. اللہ آپ کا اور میرا پڑھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. وما علی الا البلاغ.